السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 94 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ المطففین سورہ نمبر 83 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ المطففین مکیہ، وجہ تسمیہ اس سورہ میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام المطففین رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کے دل و دماغ میں عقید آخرت راسخ کرنے کے لیے پے در پے صورتیں اتر رہی تھی، یعنی شروعی دور کی یہ تنزیل ہے۔ تعداد آیت اس میں 36 آیات ہیں۔ سورۃ المطففین میں 36 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون آخرت کا یقین دلا کر معاشرتی خرابی، ناپ تول میں کمی کی اصلاح کرنے کی دعوت دی گئی ہے، ورنہ انسان کے اعمال کا ریکارڈ علیین اور سجین نامی ریکارڈ آفسوں میں جمع ہو رہے ہیں اور اسی کی روشنی میں بروز قیامت فیصلہ سنایا جائے گا۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے افراد کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے کہ جب دنیا میں اس کا پردہ فاش ہوتا ہے تو لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں اور اس سے رشتہ قطع کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جمع کیے جاؤ گے اور تمام اولین و آخرین کے سامنے تمہاری قلی کھولی جائے گی تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا آخرت کی حاضری کا احساس پیدا کرو اور اپنے تمام تر معاملات کو درست کر لو۔ آیت نمبر 7 سے 17 میں بدکاروں کو احساس دلایا گیا ہے کہ تمہارے حرکات و سکنات کا مکمل ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اور تمہارے سارے کھاتے سجین نامی ریکارڈ آفس میں جمع ہو رہے ہیں۔ تمہارا آخرت کا انکار کرنا بے سود ہے۔ تمہاری بدعملیوں کے نتیجے میں تمہارے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے کہ کوئی اچھی بری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن تم اپنے رب کی نظر رحمت سے دور رہو گے اور دیدار الہی سے محروم ہو جاؤ گے، لیکن جہنم میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکو گے۔ آیت نمبر 18 سے 28 میں نیکوکاروں کے لیے خوش آئند باتیں پیش کی گئی ہیں کہ ان کے نام اعمال علیین نامی ریکارڈ آفس میں جمع ہو رہے ہیں، مقرر فرشتوں کی جانب سے جن کی بھرپور نگرانی ہو رہی ہے۔ انہیں نام اعمال کی روشنی میں، انہی نام اعمال کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ مقربین بارگاہ الہی نعمتوں اور شاندار تختوں پر جلوہ افروز نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نعمتوں کی بشاشت ہوگی۔ وہ تسنیم کی آمیزش کے ساتھ مشک کے ذریعے سر بمہر خالص شراب نوش فرمائیں گے، یعنی آرام اور سکون کے ساتھ داد دہش دے رہے ہوں گے اور منمانی اور من چاہی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 29 سے 36 میں اہل ایمان کے لیے سامان تسلی کا بیان ہے، مجرموں کے طعن و تشنیع پر صبر کرنے کی تلقین ہے، کفار کی جانب سے ہونے والے ٹھٹا و مذاق پر کان نہ دھرنے کی تاکید کے ساتھ یہ مژدہ جافظہ سنایا گیا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے
اور آخرت کی دائمی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور سنو کہ آخرت کی اصل زندگی تو تمہاری ہی ہوگی، ان کے تمام تر تمسخر و مذاق کا بدلہ تم ان سے وہاں لے لو گے، اور تخت پر بیٹھے مسندوں پر ٹیک لگائیں ان کی ذلت و خواری کا مشاہدہ اور معائنہ اپنی اپنی آنکھوں سے کر لو گے۔ بلا شبہ ان کفار کی حرکتوں کا بدلہ انہیں ضرور مل جائے گا۔ غور و فکر کریں، اس سورہ کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کو دخول جہنم کا ذریعہ بتایا گیا، ساتھ ساتھ آداب معاشرت انہیں سکھلائے گئے۔ علین اور سجین نامی دو جگہوں کی معرفت کرائی گئی۔ اچھے لوگ علین نامی جگہ میں، برے لوگ سجین نامی جگہ میں، یعنی یہ ان کے ریکارڈ آفس ہیں اور ان کی روحوں کے جمع ہونے کی دو جگہیں ہیں۔ اچھے لوگوں کے لیے علین ہے، برے لوگوں کے لیے سجین ہے۔ علین بلند و بالا مقام ہے، سجین جیل اور قید خانے کا نام ہے۔ تو اگر چاہیں کہ ہم علین میں رہیں تو اچھے اعمال بجا لائیں، ورنہ سجین کے سجن اور قید سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ پھر انسان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا۔ اچھے لوگوں کے لیے جنت کی پربہار نعمتیں انتظار میں ہیں، وہاں پہنچ کر خوشیاں منائیں گے، موج مستی کے ساتھ وہاں رہیں گے اور سہیں گے، مسندوں پر بیٹھے گو تکیہ لگائے آرام و سکون کے ساتھ نظارہ کر رہے ہوں گے۔ جبکہ بدکاروں، فسق و فجور مبتلا انسانوں کے لیے جہنم منتظر ہے، وہاں جانے کے بعد ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں انسان اگر مسلمانوں کی بے عزتی کرتا ہے، کنکھیوں سے اشارہ کرتا ہے، تمسخر و مذاق اڑاتا ہے، اور آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھا، تو قرآن کہتا ہے انہیں یہاں مذاق اڑا لینے دو، کل بدلے کے طور پہ تمہیں مذاق اڑانے کا موقع ملے گا۔ یہ ذلت و خواری سے تمہیں دوچار کرنا چاہ رہے ہیں، کل قیامت میں خود ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لو گے۔ الہ العالمین سے دعا ہے اللہ تو ہمیں آخرت کی پشیمانی سے اور جہنم کی پریشانی سے بچا، ہمارے سجین سے بچا کر علین میں داخل کرنا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ اور اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔